محترم سامعین، آج اس صدائے محراب کی نشست کے اندر وقت ہو گیا ہے حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی کی گفتگو کا۔ آج آپ کا عنوان ہے عصر حاضر میں دین مبین کی ضروریات۔ علامہ محمد اقبال نے کیا خوبصورت کہا ہے، فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خیرت، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ، علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ، فقر مقام نظر، علم مقام خبر، فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ، علم کا موجود اور فقر کا موجود اور، اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظلہ العالی سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان سے آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو مستفید فرماتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، وہو ولی الطالبین، وہو ولی الصالحین، وہو ولی المسلمین، وہو ولی المؤمنین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حدثنا شعبہ قال حدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبہ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم۔ درود شریف۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ عزت کے لائق اور احترام کے لائق ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کرم سے نوازا اور رحمت سے نوازا۔ ہم رمضان المبارک کے فیوضات سے بہرہ مند ہوئے، عید سعید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد
آج وہ سلسلہ گفتگو پھر ہم جاری کرنے کے قابل ہوئے جو بعون اللہ الوہاب 5 سال سے جاری ہے۔ آج جس وقت میں گفتگو شروع کر رہا ہوں تو عالمی سطح پر پوری دنیا ٹوبیکو اور تمباکو نوشی کے خلاف ایک مہم چلا رہی ہے۔ اسی سے خیال گزرا کہ شاید صرف سطحی الفاظ کے ساتھ مذمت کر دینا کافی نہ ہوگا، ہمیں عقل، سوچ، تفکر اور تاریخ کے سمندر میں مد و جزر دیکھنے ہوں گے اور قافلہ انسانیت کو سائل مراد تک پہنچانے کے لیے صحیح فکر کی تلاش کرنی ہوگی، اور صحیح فکر تلاش کرنے کے بعد جو لگائے دنیا کے اندر عمل کا صحیح راستہ تجویز کرنا ہوگا۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک متن سنانے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ حدیث فہمی کے لیے فن حدیث کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم جس زمانے سے اور دور سے گزر رہے ہیں میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ جنگ عظیم میں ایک لیڈر نے دوسرے لیڈر کو دھمکی دی تھی کہ ہم سب تمہیں الو کی ناک بنا کر چھوڑیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ ہم توسیع پسندی کا منشور نہیں رکھتے، ہمارے پاس ایک علم اور فکر کا خزانہ ہے، ہم اسے بے نقاب کر کے دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ محمد بن قاسم جب چھوٹی عمر میں سندھ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میری عمر جذبات کا تقاضا کرتی ہے، لیکن میں ایک گہرے احساس کی دولت لے کر عرب سے سندھ میں قدم رکھ رہا ہوں۔ مجھے اپنے جذبات کو نہیں بھڑکانا، مجھے ان احساسات کی روشنی دنیا کو دینی ہے جن کا مرجع رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ معاف کیجیے، امریکہ کے ایک صدر نے ایک ملک کو دھمکی دی تھی کہ ہم انہیں پتھر کے زمانے میں چھوڑیں گے۔ میں صحیح طور پر تو نہ سوچ سکا کہ
پتھر کا زمانہ کیسا تھا، اس میں لطافتیں زیادہ تھیں یا اس میں کثافتیں زیادہ تھیں؟ لیکن آج پوری دنیا جن مشاکل اور مصیبتوں سے دوچار ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم پتھر کے زمانے میں تو نہیں پہنچے، ہم پودینے اور بنفشہ کے زمانے میں ضرور جا پہنچے۔ پرانے زمانے کا انسان بیمار ہوتا تھا تو سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، اور سائنس نے ابھی اپنا طویل سفر بھی نہیں کیا تھا، تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا تو وہ دہی کے ساتھ پودینہ کھا لیتے اور وہ بنفشہ استعمال کر لیتے، اور اگر انہیں زکام لگ جاتا، نزلہ ہو جاتا، تو وہ جوشاندہ وغیرہ پی لیتے۔ کیا عصر نو کی حکمت افروزی ہے اور عقل کی چیرہ دستیاں انسان کو کہاں پہنچا رہی ہیں کہ چاند پر دستک دینے والا انسان اور مریخ کے دروازے اور دریچے کھولنے والا انسان پوری دنیا کو کمرہ بند کر کے مشورہ دے رہا ہے کہ جو بڑے ڈاکٹر ہیں وہ کسی کا علاج نہ کریں، وہ کسی کو دوا دیکھ کر تجویز نہ کریں، پودینہ کھا لیں، بنفشہ کھا لیں، سٹیم کر لیں۔ عالی جناب، میرا عنوان یہ نہیں، میرا عنوان یہ ہے کہ ضرورت کی افادیت سے سائنس بھی انکار نہیں کرتی، مذہب بھی انکار نہیں کرتا، اور عقل بھی انکار نہیں کرتی، دانش بھی انکار نہیں کرتی۔ ضرورت کی اہمیت کو سمجھا گیا ہے اور سمجھا جانا چاہیے۔ انسان اپنی ڈیکوریشن اور لائف کی ڈیکوریشن کر سکتا ہے۔ پرانے زمانے کا انسان کھڈی کا بنا ہوا کپڑا پہنتا تھا، آج صنعت اور فیکٹری کا بنا ہوا، ٹیکسٹائل کا بنا ہوا کپڑا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ پہلے زمانے کا کپڑا سستا ہوتا تھا، آج مہنگا کپڑا استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن معاف کیجئے، جو ضرورت ہے اس کی ڈیفینیشن بھی نہیں بدلی اور اس کی اہمیت بھی نہیں کم ہوئی۔ مثلا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر جلوہ فروز ہوئے، ساتھ اماں حوا بھی تھیں، تو ان کی کہانی، میٹھی کہانی، کھانے ہی سے چلی۔ گندم کا دانہ کھانا ہو یا کوئی استعارہ مجاز ہو، گندم کا دانہ کھا بیٹھے، جنت سے زمین پر آنا مقدر ٹھہرا، تشریف لے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ کھانا ضرورت ہے اور پانی پینا بھی ضرورت ہے۔ تو جو ضرورت ہے وہ تو آدم کے زمانے میں بھی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے۔ ضرورت کی اہمیت کل بھی تھی، کھانے کی اہمیت کل بھی تھی، اور پانی پینے کی ضرورت اہم آج بھی ہے۔
میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پانی پینا ممکن ہے کہ اس کی صورت بدل گئی ہو. کوئی پنجاب کے اندر جو 5 دریا ہیں ان سے پانی پیتا ہو، کوئی گنگور گٹاؤں سے نچڑتا پانی بارش کی صورت میں استعمال کرتا ہو، کوئی آدمی کنویں سے پانی کھینچ کر پیتا ہو، لیکن پانی تو وہ پیتا ہے. اس لیے انسانی ضرورتوں سے ابا نہیں کیا جا سکتا، انکار نہیں کیا جا سکتا. کھانا کھانا انسانی ضرورت ہے. انسان نے مسالے ڈال کر کے چٹنیاں بنا لیں، ذائقے میں دلچسپی پیدا کر لی اور ذوق تبدیل کر لیا، لیکن کھانا کھائے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے. یہاں پر پہنچ کر مجھے علامہ اقبال کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بڑا افسوس ہے، افسوس بالائے افسوس ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنی مادی ضرورتوں کی اہمیت کو جانا ہے اور سمجھا ہے، لیکن انسان نے کبھی اپنی روحانی ضرورت کو محسوس نہیں کیا ہے. کائنات کی ایک روحانی تفسیر بھی ہونی چاہیے. جب تک ہم کائنات کی حقیقی روحانی تفسیر کو نہیں سمجھ پاتے، کہتے ہیں کہ زندگی کی ضرورت کو ہم پورا نہیں کر پاتے. یہاں سے وہ مذہب کی بالادستی شروع کرتے ہیں اور استدلال کے ساتھ مذہب پر بحث کرتے ہیں کہ جیسے پانی پینا انسان کی ضرورت ہے، ایسے ہی مذہب اور دین بھی انسان کی ضرورت ہے. جیسے کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، ایسے ہی مذہب اور دین بھی انسان کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کہ انہیں ہم سمجھیں. ہم تسلیم کر لیں کہ اس ساری کائنات کا مالک خالق ایک ہے، وہ لا شریک ہے. اسی کے ہاتھ میں رطب و یابس کی چابیاں ہیں. اس کی منظوری اور کارکشائی کے بغیر اس زمین میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہماری زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور ہماری موت کا مالک بھی وہی ہے. ہمارے دل میں خوشیوں کی لہر بھی وہی اٹھاتا ہے اور دلوں کو ماتم کدا بھی وہی بناتا ہے. دنیا میں انسان کی دلچسپیاں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور دنیا سے دلوں کو مایوس کرنے والا بھی وہی ہے. اس دنیا کے ظاہر کا مالک بھی وہی ہے اور اس کے باطن کا مالک بھی وہی ہے. سچا کھرا انسان وہ ہے جو پیاس لگے تو پانی کی تلاش کرتا ہے، کسی کنویں کی تلاش کرتا ہے، کسی دریا کے ساحل پر جاتا ہے.
اسے بھوک لگے تو وہ کھانا کھانے کے لیے محنت کرتا ہے، روزی کماتا ہے. کہتے ہیں اس سے بڑا کھرا انسان وہ ہے جو اپنی روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سچے مذہب کی تلاش کرتا ہے، تاکہ اس سے اس کو وہ اصول مل جائیں، وہ براہین مل جائیں، وہ طرز استدلال مل جائے، وہ تشنگی بجھانے کا ساما مل جائے، جس سے اس کا اندر کا انسان اپنی روحانی پیاس بجھا لے. ڈاکٹر اقبال کے الفاظ روح کو تازہ کر دیتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے پیاس بجھانے کے لیے پانی دیا، جس نے کھانا بھوک دور کرنے کے لیے کھانا دیا، اسی نے انسان کے من کو منور کرنے کے لیے مذہب دیا. اور مذہب کا عنوان ہی اللہ شناسی ہے، خدا شناسی ہے. مذہب شرک سے منع کرتا ہے. وہ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہی کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم. ناظرین، جب ہم یہاں تک پہنچے کہ اس کائنات کی ایک روحانی تفسیر ہونی چاہیے جس میں انسانوں کے اندر یہ جستجو پیدا کی جائے کہ وہ اپنے مالک کو بھی تلاش کریں. دیکھیں، آپ اس ذات کی راہبری اور رہنمائی کے بغیر چلیں گے تو وقتی طور پر شاید پودینہ اور بنفشہ آپ کو عافیت سے بھی نواز لیں، لیکن یاد رکھنا کہ عافیت کا اصل سرچشمہ جب تک آپ سے مخفی ہوگا آپ سکون نہیں پا سکیں گے. رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں. رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ من عظیم ہے. رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیکر رحمت ہیں. رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ محسن انسانیت ہیں. رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ موتی برکت ہیں. رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں کی دھڑکنوں سے بات کرنے والے رہنما ہیں. رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کی کسک بھی جانتے ہیں اور روح کی تڑپ بھی جانتے ہیں. رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم راہوں کی پیچیدگیوں کو بھی سمجھتے ہیں اور صراط مستقیم کی حقیقت بھی جانتے ہیں. رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی روحانی منزل کا بھی اندازہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت کس کو کیا چیز دینی ہے، ان فیصلوں کا مرجع اور مخزن بھی رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی روحانی تفسیر ہے. رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم منشأ خدا بندی کی تصویر ہے. رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم تشنہ لب انسانیت کے لیے پیغام سکون ہے. اور رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اس بیمارستان میں ہر بیمار کے لیے نسخہ کیمیا ہے اور نسخہ شفا ہے. مسیحا نفسی کا کوئی ایسا کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مذہب کو اور جب دین کو اسٹڈی کے لیے، مطالعہ کے لیے
مسائل کے حل کے لیے قبول کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین رہبری کے 5 سادے سے طریقے تھے کہ کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہونے پائے۔ میں ضرور حوالہ دوں گا آج اس بات کا بھی کہ 1945 کے بعد جب جنگ عظیم بننے لگی تو یونائٹڈ نیشنز جیسے ادارے صرف منفعت انسانی کا احساس لے کر سامنے آئے اور کھل کر جو باتیں کی گئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان آزاد ہے۔ جس ذات نے اس انسان کو پیدا کیا ہے غلام پیدا نہیں کیا ہے۔ ہم مل کر ان کوششوں کی مذمت کریں گے جو انسان کو غلام بنانے کی سعی کریں گے، بلکہ یہ تابناک اور درخشندہ لفظ پڑھ کر ایک عام انسان کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص سیاسی پناہ حاصل کرنا اس کا بنیادی حق ہے۔ وہ دنیا کے جس ملک میں چاہے وہ سیاسی پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ نیشنلٹی چینج کا حق رکھتا ہے، بیسک رائٹس میں سے ہے اس کی آزادی کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا، بلکہ الفاظ کا عمومی فیضان اس دھارے پر بھی بہتا ہوا نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ nobody can torture، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو ٹارچر کرے اور دوسرے کو تکلیف دے۔ بصیرتیں جس وقت گنگی ہو جاتی ہیں اور دانش جس وقت بہرا ہو جاتی ہے، جس وقت فیصلے منافق ہو جاتے ہیں، جس وقت ذہن پگڈنڈیوں سے پھسل جاتے ہیں، تو اس وقت انسان اپنے ہی لیے ٹھیک فیصلے نہیں کر پاتا۔ 45 کے بعد جو چارٹر فریم کیا گیا، بنایا گیا، اس کے اندر یہ بھی لکھا تھا کوئی شخص کسی کو کمرے میں بند نہیں کر سکتا۔ گویا اس سے اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس کے ایموشنز مجروح ہوتے ہیں، اور لڑائیوں کا اندھا اور بہرا اور گنگا انداز جس سے انسانیت ہلاکت کے سمندر میں ڈوب جائے، ہم خود متفق ہوئے تھے کہ ہم کوئی ایسا راستہ نہیں استعمال کریں گے جس راستے پر چل کر انسانیت تباہ ہو۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں 17 ملین پیپل، 17 ملین، اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر لیں، اتنے لوگ ہلاک ہوئے۔ انسان نے انسان کو مارا، آدمی نے آدمی کو مارا۔ جناب، پیاس ضرورت ہے، لیکن پیاس کے وقت زہر پینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بھوک ضرورت ہے، لیکن بھوک کے وقت زہر کھانا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اور جس وقت انسان کے ہاتھوں تباہ ہونے لگ جائے، برباد ہونے لگ جائے، دولت کا روا استعمال ہو اور دولت کے پجاری انسانی زندگیوں کے ساتھ
کھیلنے لگ جائیں اور ہیومینٹی اور انسانیت کی قدر و قیمت کم ہو جائے تو اس وقت ہمیں اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے کسی ایسے جھرنے کی تلاش کرنی چاہیے جہاں سے ہمیں سچے اصول ملتے ہوں، ہمدردی ملتی ہو، رحمت ملتی ہو، کرم ملتا ہو، نوازش ملتی ہو، مسیحا نفسی کرنے والا دست ید اللہی ملتا ہو۔ یقیناً یقیناً ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، دنیا جب بھی تلاش کرے گی اس کی آنکھوں کے سامنے میرے رسول کا مدینہ ہی آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کے سامنے آئے گی۔ دنیا بھر کے حکمرانوں کو، دنیا بھر کے امی اور ان پڑھ لوگوں کو، دنیا بھر کے قانون دانوں کو، دنیا بھر کے علم کے کمروں میں بیٹھنے والوں کو آج خلوص نیت سے اس رہبر اعظم کا راستہ تلاش کرنا چاہیے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا انسانی ذہن کی وسعتیں یا تنگ دامانیاں مجھے اجازت دیں گی کہ میں ان کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ آزادی انسان کا حق ہے؟ یونائٹڈ نیشن نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ آزادی مجروح نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے بتائیے کیا کسی نے آزاد انسان دیکھا ہے جو چاہے تو زمین پر ہو، چاہے تو عرش معلیٰ پر جا کر اپنا ڈیرا جما لے، چاہے تو آسمانوں کی دنیا میں سیاح لا مقام بن کر کے سفر کرتا ہوا دکھائی دے؟ جناب، آب حیات ہے یا نہیں ہے؟ خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے یا نہیں پیا ہے؟ آب حیات کے چشمے تک کوئی سکندر اعظم پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے؟ لیکن یہ سچ ہے کہ اگر آب حیات کا چشمہ موجود ہے تو وہ قدم رسول کے نیچے موجود ہے، وہ پائے رسول کے نیچے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہ ہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کی ذوات قدسیہ کو چھوڑ کر اگر آپ انسانیت اور آدمیت کا مطالعہ کریں تو وہ وحشت اور بربریت کی ظلمت میں آلودہ دکھائی دے گی۔ کہیں درختوں کے پتے اپنے جسم پر لپیٹتے دکھائی دیں گے، کہیں ڈارون کے نظریہ کے مطابق بندر کی دم گھسانے میں مصروف ہوں گے، کہیں ہڈیاں جوڑتے ہوئے اور کہیں ہڈیاں بکھیرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر انسانیت قابل فخر نظر آتی ہے تو وہ رسول کریم کے منبر کے سائے میں نظر آتی۔ جس وقت انسان کو انسان کی تعریف کرنے کا بھی شعور نہیں تھا، اس وقت وہ کتاب جو رسول کریم کے سینے پر نازل ہوئی وہ کہہ رہی تھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، ہم نے بنی آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السیف فی العام الاول بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد جو باتیں ہم نے رسول کریم علیہ السلام کی زبان سے سنی، گرما کا موسم تھا، شدید گرمی پڑ رہی تھی، سورج گویا سوا نیزہ پر تھا، اور حضور کے عاشق علم کے موتی اکٹھے کرنے کے لیے دامن پھیلائے حضور کے سامنے بیٹھے تھے، اور رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَصَلُّ اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْعَافِيَّةَ، اللہ سے یقین کی دولت مانگو اور عافیت کی دولت مانگو، خیریت کی دولت مانگو۔ میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں؟ وہ تھا غلام۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہا تھا کہ اکرموہم ککرامت اولادکم، تم یتیموں، مسکینوں، تم غلاموں اور تم بے کس انسانیت کے دائرے میں رہنے والوں کو عزت دو، اتنی عزت دو، اتنا احترام دو، اتنا اکرام دو کہ جیسے تم اپنی اولادوں کو عزت دیتے ہو۔ جیسے کسی شخص کا ایک بیٹا اور بیٹی قابل احترام ہوتی ہے، ایسے ہی تم عزت دو۔ وَاطِعِمُوهُمْ، اور تم ان کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا وہی کھلاؤ جو تم اپنی اولادوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ آنکھ کھول کر کے چشم انسانیت دیکھے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھے، پھر دائیں بائیں دیکھے، ریفارمرز کو دیکھے، لیڈرز کو دیکھے، راہبرز کو دیکھے۔ اگر میرے حضور اس کو میٹھے نظر آئیں تو ان کی غلامی کا کلادہ گلے میں ڈال لیں۔ عالی وقار ناظرین، جتنے تم اپنی عقل نارسا کے دیے جلا کر منزل ڈھونڈو گے، اتنا ہی بکھرو گے، اتنا ہی منتشر ہوگے۔ معاف کیجئے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ میں آج کسی اور مفکر کے کلمات آپ کے سامنے نہیں لاتا، ایک ایسی ہستی کے کلمات ابو بکر صدیق کے خطبہ کے بعد لانے لگا ہوں کہ جن کا حق ہے کہ انہیں ہر محفل میں خوشبو بنا کر سونگا جائے، جن کا حق ہے کہ انہیں آسمان سمجھ کر کے سلامی دی جائے، جن کا حق ہے کہ انہیں قوس قزح کا رنگ سمجھ کر کے رونق حیات تلاش کی جائے، جن کا حق ہے کہ انہیں رواں دواں ہر دم جواں ندی اور آب جو سمجھ کر کے ان سے مستفید ہوا جائے۔ میری مراد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی
ذات ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارسلہ علی حین فترۃ من الرسل. وہ لوگوں، جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو انسانی رہنمائی کے لیے اور رہبری کے لیے بھیجا، تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا قافلہ رک چکا تھا. انبیاء کا قافلہ رک چکا تھا اور آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج فطرت نے رکھ دیا. پھر فرمایا کہ وَطُولِ حَجْحَةٍ مِّنَ الْأُمَمِ وَطُولِ حَجْحَةٍ مِّنَ الْأُمَمِ. قومیں اور ملتیں بے ہوشی کے ساتھ سو رہی تھیں جب محمد عربی غار حرا سے اتر کر کہہ رہے تھے اقرا، پڑھو پڑھو، تمہاری منزل علم آشنائی میں ہے. علم کے بغیر اور علم کی روشنی کے بغیر تمہاری ناؤ ساحل پر نہیں پہنچ سکتی. گرامی قدر، پھر آپ نے فرمایا وَاحْتِزَامِ مِنَ الْفِتَنِ. تم لوگ فتنوں کی نرغے میں ہو، ہر طرف سے فتنے فتنے فتنے، آزمائشیں آزمائشیں آزمائشیں، امتحانات 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 و انتشار من الامور. جب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو جتنے امور حیات تھے وہ سب بکھرے ہوئے تھے. انسان کو بیٹھنے کا سلیقہ نہیں تھا، اٹھنے کا طریقہ نہیں تھا، حیات کا قرینہ نہیں تھا، کھانے پینے کی تمیز نہیں تھی، حلال اور حرام اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. گرامی قدر، وَتَلَزَّ مِنَ الْحُرُوب، جنگوں نے ان کو کھا لیا تھا. وَالدُّنْيَا كَاسِفَةُ نور، روشنیاں بجھ چکی تھیں. عَلَى حِينِ اِسْفِرَارٍ مِّن وَرَقِهَا، زندگی کا ورق بے رونق ہو چکا تھا اور اس پر پھل نہیں تھا. اس وقت رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے. مصطفیٰ کریم علیہ تحیت والثناء اس وقت تشریف لائے دنیا میں. آپ نے دنیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو آگے بڑھایا. جناب ایک صدق ہے، ایک امانت کی ادائیگی ہے، ایک دنیا کو فائدہ پہنچانا ہے اور ایک دنیا کو نقصان سے بچانا ہے.